چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رانا محمد شفیق خان پسروری جناب ڈاکٹر حافظ عبدالغفار حافظہ اللہ کے ساتھ پیغام ٹی وی کے پروگرام رہنمائی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، اسلامی تقویم کا دوسرا مہینہ صفر المظفر اللہ کے فضل و کرم سے ہم پر سایہ فگن ہوا چاہتا ہے۔ اسلامی تقویم کے تمام مہینے یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کی اپنی فضیلت ہے، حرمت والے مہینوں کا اپنا احترام ہے، لیکن جہاں تک معاملات ہیں عبادات کے، وہ ہر مہینے میں یکساں ہیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ مسلمان کہلانے کے باوجود ماہ سفر کو منحوس تصور کرتے ہیں۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے، معاذ اللہ۔ اس مہینے میں شادیاں نہیں کی جاتی، خوشی کی تقریبات منعقد نہیں کی جاتی، سفر سے احتیاط کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس مہینے میں عمرہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض حلقوں میں جو نو بیاہتا دلہنیں ہیں ان کے لیے یہ لازم قرار دیا جاتا ہے کہ محرم اور سفر کا چاند وہ اپنے میکے میں دیکھیں۔ بالخصوص اس کے پہلے 13 دن کو نحوست میں کہیں بڑھ کر شمار کیا جاتا ہے۔ 13 تیزی کا یا 13 تیرہ کا لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں اللہ کی عبادت کی جائے، نیکی کا کام کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت ہو، ذکر اذکار ہو، وہاں نحوست کا کیا کام۔ اگر ماہ سفر میں بھی عام مہینوں کی طرح 5 نمازیں ادا ہوتی ہیں، اگر ماہ سفر کے بھی دنوں کے اندر روزہ رکھنے والے روزہ رکھتے ہیں، ذکر کرنے والے ذکر کرتے ہیں، نیکیاں کرنے والے نیکیاں کرتے ہیں، تو پھر نحوست کیا ہے؟ آج کی ہماری گفتگو اسی حوالے سے ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بدشگونی، اس کا تعلق نہ علم کے ساتھ ہے نہ واقعات کے ساتھ ہے، یہ محض ذوف اعتقاد ہے، توہم پرستی ہے۔ اور میں یہاں آپ کی بات، جس طرح آپ نے ماشاءاللہ اچھی تمہیدی گفتگو فرما دی ہے، اور اس موضوع کے جتنے بھی پہلو ہیں آپ نے اس میں بیان کر دی، ہم کوشش کریں گے اسی کے متعلق ہماری بات ہو۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے جتنی بھی اس وقت کی سوسائٹی میں یا معاشرے میں توہمات تھیں، خرافات تھیں، بدعات تھیں، یا جتنی بھی بدشگونی کی جتنی باتیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم کیا ہے۔ یہاں تک کہ جو ایام جاہلیہ سے ہی معروف بات تھی کہ ان کے ہاں کہ 3 مہینے جو مسلسل حرمت والے ہیں، جس طرح ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، متوالیات، ہاں متوالیات، ذوالقعدہ، محرم، ذوالحجہ، ہاں یہ لگا۔ اس کے بعد یہ صفر المظفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ تو وہ جو جاہلیت میں لوگ تھے یا اہل عرب تھے، ان 3 مہینوں کے اندر اس کا اہتمام کرتے تھے، گھروں میں رہتے تھے، لڑائی جھگڑوں سے، باقی چیزوں سے۔ تو جیسے ہی ان کو بہت ذی انتقام تھے ہاں کہ ذرا سی بات پر لڑنا شروع کر دیتے تھے، کسی کا کوئی قتل ہو جاتا تو بدلہ لینے پہ آ جاتے، انتقام کا سلسلہ چلتا تھا۔ تو 3 مہینوں میں تو اپنے آپ کو روکے رکھتے تھے۔ تو جیسے 3 مہینے گزرتے، لڑائیاں پھر شروع ہو جاتی، دوبارہ خون خرابہ، جھگڑے شروع ہو جاتے۔ تو اس اعتبار سے وہ اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ نہیں، ہوتا یہ تھا کہ لڑائیاں جھگڑے شروع ہوتے تو قتل و غارت ہوتی تھی، خون بہتا تھا، نقصانات ہوتے تھے، جانی بھی مالی بھی۔ اس اعتبار سے سمجھتے تھے کہ یہ نحوست والا مہینہ۔ اچھا، یہ وجہ تھی، یہ بنیادی وجہ۔ تو یہ ان کے ہاں یہ جو نحوست کی تاریخ چلی آ رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ختم کیا۔ بلکہ معروف حدیث ہے
جو بیماری کے متعدی ہونے کے اعتبار سے تھی بخاری شریف میں بخاری بھی ہے، شریف میں، حدیث کی دوسری اور اسی کتابوں طرح سفر کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادوا ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر، یعنی متعدی بیماری کوئی نہیں، اس لیے کہ اگر آپ متعدی کا ذہن رکھیں گے تو مریض کا خیال کون کرے گا؟ خیال کون کرے گا؟ اچھا یہ جو ولا طیارۃ بدشگونی کوئی چیز نہیں، بادشگونی کوئی چیز ولا نہیں، حامۃ، ہاں، اور اسی طرح یہ الو کی کا آواز بولنا کو، وہ اچھا اب بھی یہ مختلف ممالک میں نا یہ جانوروں کے یا پرندوں کے ناموں پر ان کے ہاں تقدسات پائے جاتے ہیں، جبکہ اور ہمارے ہاں توہمات پائے جاتے ہیں۔ توہمات پائے جاتے ہیں، اور جس طرح کے مثال کئی اقوام کے اندر یہ کبوتر کے بارے میں بھی آتا ہے، ہاں اور وہ عربوں کے ہاں بھی اس کی ایک اچھا، جو یورپ والے ہیں وہ تو الو کو عقل تصور، کی علامت سمجھتے ہیں، عقل، ہاں ہمارے ہاں الو کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، تو دیکھیں نا یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ حالانکہ الو کا بولنا ہر پرندے کی اپنی ایک خصوصیات ہیں، اب یہ نہیں ہے کہ ہر پرندہ جو ہے اس کو یا آپ شرف کی علامت سمجھ لیں یا آپ نحوست کی علامت سمجھ لیں، ایسی بات شریعت نے بیان نہیں کی، بلکہ حلت اور حرمت کے اعتبار سے ان کے احکام بیان کیے ہیں کہ یہ ان کے حلت، یہ چیزیں جو ہے بدشگونی، یہ ہے توہم، وہم، یعنی اس کا تعلق، اور اسلام حکم دیتا ہے ہمیں عقل اور تدبر کا، ہاں جہاں بھی جانوروں کا ذکر آئے گا یا پرندوں کا ذکر آئے گا وہ ان کی حلت اور حرمت کے اعتبار سے آئے گا، نہ کہ ان سے کوئی بدشگونی یا کوئی توہمات کے بارے میں آئے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اس کے اندر الو کے بولنے کے اندر بھی کوئی بدشگونی نہ لے، اس کی جو خصوصیات ہیں کہ وہ عقل مند ہے وہ اپنی جگہ پر بجا ہیں، لیکن جو سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ الو زیادہ تر رہتا ہے ویرانوں میں، ہاں تو الو کی آواز کی وجہ سے جو ہے نا آبادیاں ختم ہو جائیں گی، آبادکاری ختم ہو جائے گی، نحوست پھیل جائے گی۔ جس طرح کہ میں بات کر رہا تھا کہ جانوروں کی، پرندوں کی جو شریعت میں ہے وہ ان کے حلت اور حرمت کے اعتبار سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کی ہے، نہ کہ بدشگونی کے اعتبار سے۔ دیکھیں ایک جس طرح کہ الو کے بارے میں تو آپ نے فرما دیا، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کیا ہے کہ ایک آدمی گھر سے نکل رہا ہے اور ابھی گھر میں موجود ہے، باہر سفر کی تیاری کر رہا ہے، تو اس کے سامنے سے اگر کالی بلی گزر گئی تو گھر والے اس کو روک دیتے ہیں بھی آج آپ نے سفر نہیں کرنا، کوا منڈیر پہ بول رہے گا تو کہیں گے جی کوئی مہمان آنے والا ہے، مہمان آنے والا ہے۔ تو اب یہ جو کوے کا منڈیر پر بولنا، بلی، کالی بلی کا سامنے سے گزر جانا، یہ ساری توہمات وہ ہیں۔ ایک میں پڑھ رہا تھا کتاب، بچپن کی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ میں گھر سے نکلا تو کالی بلی گزرنے لگی، تو قبل اس کے کہ وہ میرا راستہ کاٹتی میں نے اس کا راستہ کاٹ دیا، پتہ نہیں بلی پہ کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی، بالکل ٹھیک، علمی لطیفہ ہے ماشاءاللہ، زبردست۔ اچھا، تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی کام کیا نا سوسائٹی میں وہ یہی تھا، توہمات کا آپ نے خاتمہ کیا، بدعات کا، خرافات کا، رسوم و رواج کا، اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر یہ تمام راستے جو ہیں نا یہ ایک بڑے گناہ کی طرف جاتے ہیں، وہ بڑا گناہ شرک کا ہے۔ بلکہ حدیث ہے ڈاکٹر صاحب، الیافۃ والطیارۃ والترک من الجبت۔ الیافہ کیا ہے کہ پرندے اڑائے، جی، تو اگر دائیں طرف جائیں گے تو اچھا، بائیں طرف جائیں گے تو برائیاں، ان کی آواز نکلے گی، تو یہ یعنی اس سے شگون لینا، بالکل ایسے۔ اچھا طیارہ تو کیا ہے بدشگونی، کسی بھی چیز کے بدشگونی، کہ آٹا گھون رہی ہے عورت، اس میں سے ہوا نکلی، وہ ٹاکا سا پڑا تو کہا جی یہ بدشگونی ہوگی، بدشگونی ہوگی، یا اپنا آٹا گھونتے گھونتے چوڑیاں ٹوٹ گئی تو کیا ہے یہ بدشگونی ہوگی، آج ہی آنکھ پھٹک رہی ہے، آنکھ پھٹک رہی ہے، جی آج پھڑک رہی ہے، یا پھر جوتا جو ہے الٹا پڑ گیا ہے، یعنی عجیب عجیب معاملے ہیں۔ وہ طیارہ تو یہ بدشگونی ہے۔ بدشگونی ہے۔ اچھا اسی طرح جو ہے وہ ہے کہ وہ تورا تورا کیا ہے کہ کنکریاں پھینکنا، جس کو پانسے، یا ہمارے ہاں کوڑیاں جسے کہتے ہیں۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح الفاظ میں بیان کر دیا، اور جو اس کے نقصانات ہیں اس کو بھی واضح کر دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم۔ دوسری جگہ فرمایا تستقسموا بالازلام، تو شیطان، یہ شیطانی اعمال ہیں، اور اس کے ذریعے ہی جو ہے آپس کے اندر عداوت اور بغض پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر آج ہمارے ہاں اگر ہم اپنے خاندانی نظام کا تھوڑا مشاہدہ کریں، اس پر غور کریں، تو بہت سارے ہمارے خاندانی جو رشتے ناطے ٹوٹ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ توہمات ہیں
تعلیم کا فقدان ہے، کمی ہے، اور ہماری خواتین ایسے جاہل پیروں کے پاس جاتی ہیں جو ان کو مختلف چیزوں کے ذریعے، جی آپ کی ساس نے آپ پر کچھ کیا ہوا ہے، آپ کی بہو نے آپ پر کمائی کچھ کرتے ہیں کیا نا ہے، جی، کمائی کرتے ہیں، اگر وہ وہم میں نہ ڈالیں، ہاں وہم میں ڈال کر شکوک پیدا نہ کریں تو ان کی کمائی نہیں ہوگی۔ کمائی نہیں ہوتی۔ اور عورتیں جو کہے گا نا کہ کچھ بھی نہیں، ہاں، بیوی کچھ نہیں، اللہ کا کچھ کرم نہیں، ہے، ہاں، اس کے پاس جائیں گی نہیں دوبارہ، جائے گی، اس کے پاس جائیں گی جو کہے گا نا تم پہ تو جادو ہوا ہے، ہاں تمہیں تو نظر لگی ہوئی ہے۔ ہاں۔ اچھا، تو جب بات کھلتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، اور ایک گھر جو ہے وہ جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ویران ہو چکا ہوتا ہے، اجڑ چکا ہوتا ہے، رشتوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اچھا، بڑی طلاق بڑی واقع عجیب ہو تو جاتی ہم ہے۔ آتے ہیں ہمارے ہاں ڈاکٹر صاحب، دیکھیں یہ قرآن مجید کہ نے بڑی واضح طور پر مکان بڑا بہترین بنائیں گے، ہاں جی، 2 منزلہ سے منزلہ، ہاں جی، اور اس کے اوپر ہنڈیا جو ہے اونڈی ڈال دی، اونلی ڈال دیں گے، کچی بالکل۔ ہنڈیا جو ہے وہ رکھ دیں گے، یا کچی پکی جو ہے وہ اسی رکھ طرح دیں گے، بہترین گاڑی ہے، کروڑوں اس کی کے گاڑی اوپر خریدے، جوتا باندھا ہوا جوتا ہے، باندھا کیوں ہوا باندھا ہے جوتا جی نظر نہ لگے تو بھائی گاڑی سے زیادہ قیمتی تو تم ہو، بالکل گلے ایسے، میں ڈال لو جوتا۔ گلی میں ڈال لو، ہاں اچھا، اگر ہنڈیا کی وجہ سے کوئی نحوست سے بچنا ہوتا ہے یا کسی کے اوپر غربت نہ آتی تو بیچارہ کمہار جو ہنڈیاں بنا بنا کے تھک جاتا تھک ہے جاتا اس کی حالت بدل جاتی اس کی حالت ہے۔ اسی طرح تعویذ کے لیے کیا جی چمڑا ہونا چاہیے، تو پھر موچی جو ہے اس کے تو حالات ہی بدل جائیں۔ جس طرح کہ وہ میں آپ کے سامنے وہ بتاتا ہوں، ایک شعر بھی بنا ہوا ہے کہ مت حال پوچھ قسمت کا ہاتھ کی لکیروں سے، قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ ہاتھ نہیں ہوتے۔ تو ان چیزوں کے اوپر انسان کی قسمت نہیں ہے، بلکہ قسمت تو انسان کی یہ ہے ستاروں کے بارے میں بھی ہے نا، جو خود ہیں بیچارے خوار و زبوں، ہاں ان کو اپنا مدد۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور لطیفہ ہے نا، یہ انگوٹھیاں، انگوٹھی کے اندر نگینہ جو ہے یہ در حقیقت انگوٹھی کی زینت ہے بالکل، اور کچھ بھی نہیں ہے، ہاں لیکن ہمارے ہاں نگینے پہنے جاتے ہیں قسمتوں کے علم العداد کے حوالے سے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ نگینے کے اندر اللہ نے رزق رکھ دیا۔ ہاں بالکل ایسا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو فقیر مانگنے آتا ہے ہمارے گھروں پہ، اس کے ایک ایک انگلی کے اندر کئی کئی انگوٹھیاں اور کئی کئی نگینے ہوتے ہیں، اور جس بیچارے نے پورا صندوقچہ اٹھایا ہوتا ہے نگینوں کا وہ خود پاٹ پہ پڑا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہے، یعنی عقل پہ پتھر پڑ یعنی گئے کہ ہیں۔ وہ خود تو ہے پروفیسر، عامل، باوا، نجومی، بہت کچھ ہے، لیکن خود وہ فٹ پاتھ پر پڑا ہوا میں کہتا ہوں اگر پتھر کے اندر ہوتی تو سب سے بہترین اور افضل ترین جو پتھر ہے وہ حجر اسود ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن اس کے بارے میں بھی کیا ہے، حضرت عمر فاروق نے کیا کہا تھا ہاں ہاں کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا، میں تو صرف بوسہ اس لیے تیرا لیتا ہوں کہ پیارے رسول کو میں نے دیکھا ہے آپ کا بوسہ لیتے۔ مجھے رانا صاحب یہاں ڈاکٹر صاحب بات کریں گے آپ سے انشاءاللہ، یہیں سے شروع کریں گے۔ ناظرین کرام یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے۔ چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ جی ناظرین کرام، وقفے پر جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کچھ فرمانے لگے تھے کہ میں نے قطع کلامی کی جسارت کی، انہی کی طرف جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر ماشاءاللہ، جس طرح آپ نے فرمایا نا حجر اسود کی بات کی تو مجھے یاد آیا، اصل بات یہ ہے کہ جو نحوست ہے نا وہ کیا ہے، میں ذرا اس پر تھوڑی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نحوست ہوتی ہے انسان کے گناہوں کی، جو بنیادی بات اس کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، آپ نے جس طرح حجر اسود کی بات کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حجر اسود ہے نا یہ جنت کا پتھر ہے، اور جب یہ جنت سے زمین پر آیا تھا تو یہ دودھ سے بھی بڑھ کر سفید تھا، اور اب انسانی دنیا میں آنے کے بعد انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آج یہ سیاہ ہو چکا ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کے اوپر بحث کی ہے، تو لکھتے ہیں اور دیگر محدثین نے بھی کہ انسان جو گناہ کرتا ہے اس کے اثرات معاشرے پر پڑتے ہیں، فصلوں پر پڑتے ہیں، جمادات پر پڑتے ہیں، نباتات پر پڑتے ہیں، حشرات پر پڑتے ہیں۔ تو اصل نحوست ہوتی ہے انسان کے اپنے گناہوں کی۔ اگر انسان اپنے گناہوں سے بچ جائے، نیکی کو اختیار کرنے والا ہو، تو یہ تمام نحوستیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید نور ہے، اور جو بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، جس طرح کے متعدد آیات ہیں، وقت نہیں ہے کہ فضائل بیان کیے جائیں،
تو کتنے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کے اللہ کی رحمت و برکات کا نزول ہوتا ہے، کے فضائل، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، سکینت کا نزول ہوتا ہے، آیت الکرسی کی اپنی ایک فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بلکہ مجمل آنا ہے کہ جہاں قرآن پاک پڑھا جائے گا، مجتمع الناس فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ یتدارسونہ وہ حضرت الا حفتهم الملائکہ ہاں نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ بالکل، وذکرہم اللہ فی من عنده۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اسید اگر تم قرآن مجید کی تلاوت نہ بند کرتے تو وہ اللہ کے جو آسمانی فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا وہ زمین پر اتر آتے، وہ تو اللہ کے وہی بات نا، جب عام دنوں میں عبادت ہوتی ہے اسی طرح سفر میں ہوتی ہے تو سفر میں نحوست کہاں سے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب قرآن پاک کا ہم مطالعہ کریں تو یہ جو بدشگونی کا ذہن ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ کفار کا ذہن تھا۔ مثلا سورہ نمل میں ہے، حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے جو منکرین تھے وہ کہتے تھے اطیرنا بکا وبمن معک، تو بھی ہمارے لیے منحوس ہے اور تیرے ساتھی بھی ہمارے لیے منحوس ہیں۔ بالکل سورہ اعراف کے اندر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے یتطیر بموسیٰ ومن معہ، موسیٰ بھی منحوس ہے ہمارے لیے معاذ اللہ، حالانکہ نبی تو رحمت کا باعث ہوتے ہیں اور ان کے ساتھی بھی مسعود ہیں۔ سورہ یاسین کے اندر ہے کہ وہ کہتے اطیرنا بکا، کہ انبیاء کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ تم ہمارے لیے منحوس ہو، تو اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں کیا کہا؟ طائرکم معکم، بالکل صحیح، تمہاری نحوست کسی چیز میں نہیں، کسی فرد میں نہیں، کسی گھڑی اور کسی دن کے اندر نہیں، طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے اپنے ساتھ ہے۔ اور وہ نحوست کیا تھی؟ بدعمالیاں، بدعمالی، شرک کی نحوست سب سے بڑی نحوست شرک کی ہے۔ اور جو اگر آپ گرامر کی کتابیں اٹھائیں نا جی لغت کی، تو نحوست اور اس کے ساتھ ساتھ نجاست، ان کا مادہ بھی کہہ لیں کہ بروزن ہے اور یہ آپس میں کیا کہتے ہیں مترادف الفاظ ہیں، مترادف المعنی ہے، یعنی نحوست اور نجاست۔ اور سب سے بڑی انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہوتا ہے، تو شرک سب سے بڑی نجاست ہے، سب سے بڑی نحوست ہے۔ تو جہاں پر بھی جس طرح آپ نے بیان فرمایا انبیاء علیہ السلام کا ذکر، تو جو ان کے ساتھ ساتھ وہ نحوست جن کو قرار دیا گیا وہ شرک والا معاشرہ ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیسا منا من تطیر او تطیر لہ، من تکہن او تکہن لہ، من سحر او سحر لہ، بالکل، کہ جو آدمی بدشگونی لیتا ہے یا کسی کے لیے لینے کی کوشش کرتا ہے یا جادو کرتا ہے، جادو کرواتا ہے یا کہانت سے کام لیتا ہے، بالکل صحیح، یا کرتا ہے یا کہانت سے کام کرواتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ آپ دیکھیں یہاں پر میں آپ ایک اور طرح سے بات بتاتا ہوں کہ دائرہ اسلام میں یا ایمان میں داخل ہونے کے بعد جو چیزیں انسان کو دائرہ ایمان سے، دائرہ اسلام سے خارج کرتی ہیں، ان پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنی بڑی چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی، آپ اس پر ذرا غور کریں نا۔ من آتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں کہ جو کوئی آدمی اسلام لانے کے بعد کسی کاہن کے، کسی نجومی کے عراف کے پاس جاتا ہے، پاس گیا اور اس کو اپنا ہاتھ دکھایا یا اس سے اپنی قسمت کا حال پوچھا اور پھر جس طرح اس نے کہا، دیکھیں یہاں پر مذاق میں بھی نہیں، بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں مذاق میں بھی اپنا ہاتھ دوسرے کو دیکھو یار میری ہاتھ کی لکیروں پر کیا لکھا ہے، عام مذاق میں کر دیجیے۔ اب وہ کہتے ہیں یہ آپ کی ہاتھ کی 2 شادیاں لکھی ہیں جی، 3 لکھی ہیں جی، کتنی پیسے لکھے ہیں جی، اتنی آپ کو مال ملے گا، یہ سب جھوٹ ہے۔ اور اگر ہم نے مذاق کے ساتھ بھی ایسا کیا اور یہ سمجھ لیا، دیکھیں نا انسان انسانی ذہن میں نا ایک شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے نا فوری طور پر، پتہ کرو، اور وہ وسوسہ انسانی ذہن میں کا علم آ جائے گا، پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فصدقہ بما یقول، اور انسان میں یہ بات ڈاکٹر صاحب 2 حدیثیں ہیں، ایک تو یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی عراف کے پاس گیا، صرف جانے سے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں، اور دوسری آپ نے جو فرمائی ہے کہ گیا، سوال کیا اور اس نے جو کہا اس کی تصدیق یعنی مان لیا اس کو، تو اس نے گویا کفر کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ۔ دیکھیں یہ دائرہ اسلام سے جو شیخ محمد بن عبد الوہاب صاحب کی کتاب ہے نا اصول الثلاثہ، انہوں نے جن چیزوں کے ساتھ انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، ان میں سے
سب سے بڑی چیز یہ بیان کی ہے انہوں نے، من آتا یہ حدیث ہے، ہاں من حدیث ہے، ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، ہاں بالکل کہ ایسے، جو آدمی کسی چیز سے بدشگونی لیتے ہوئے بالکل یا کسی چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہوئے اپنے کام سے رک جائے، بالکل وہ شرک کر رہا وہ ہے۔ شرک کر رہے ہیں، بالکل ایسا ہے، ایسا ہی صحیح فرمایا آپ نے۔ تو یہ اتنا بڑا گنونا جرم ہے، اس سے احتراز کرنا، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو اس سے آگاہ کریں، لوگوں کو اس سے بچائیں کہ جو لوگ اس وقت کہہ لیں کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی، بعض دفعہ ہم جان بھی رہے ہوتے ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا کہ مذاق کے ذریعے ایسا کرتے ہیں، تو اچھا مزے کی بات یہ ہے، جس طرح آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، ہاں تو ہم لکیروں میں الجھے رہ جاتے ہیں۔ بالکل ایسے، دوسرے دیکھیں نا، یہ ہمارے ہاں زلزلہ آیا تھا جی جی کشمیر کے اندر، KPK کے بعد علاقوں کے اندر، علاقوں کے علاقے تباہ ہو گئے تھے، کتنے لوگ بیچارے اپنا اللہ کے پاس چلے گئے، بچے بھی، بوڑھے بھی، خواتین بھی، بچیاں بھی، بالکل۔ عورتیں بھی۔ کیا سب کی ایک ہی قسمت تھی؟ بالکل ایسے ہی، قسمت ایک ہی تھی، ہاں ہاں لیکن علم الاعداد کے حوالے سے، ہاں ہاں زیچوں کے حوالے سے، بالکل تاریخ پیدائش کے حوالے سے، بالکل بالکل، ماؤں کے ناموں کے حوالے سے، وہ سارے مختلف تھے۔ بڑی عقلی دلیل دی ماشاءاللہ آپ نے، کہ وہ تو ذائچے تو مختلف ہیں لیکن قسمت ایک ہوگی۔ نہیں، یہ جو نجومی ہیں، ہاں۔ آدمی ان سے پوچھے نا کہ آپ بتائیں اپنا، وہ محمود غزنوی کا واقعہ بھی ہے نا، کہ اس کے کہنے لگے جی یہ بہت ماہر نجومی ہے، تو انہوں نے کہا اچھا بھائی بتاؤ کہ میری عمر کتنی ہے، تو اس نے حساب لگا کے کہا جی کہ آپ کی عمر جو ہے نا 6 مہینے ہی ہے، اس طرح کچھ بات کی، تو چیمگوئیاں شروع ہو گئیں دربار کے اندر، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس بادشاہ کے بارے میں پتا ہو نا کہ اس نے معزول ہو جانا ہے، یہ ختم ہے، تو لوگوں کے وفاداریاں، ہمدردیاں اس سے ختم ہو کر کسی اور کی طرف ہو جاتی ہیں، بالکل، یہ ہمارے یہاں چڑھتے یہ سورج کی جانتا- پوجا کرتے ہیں۔ جی ریٹائرمنٹ میں اتنا محمود وقت غزنوی رہ اس چیز کو سمجھتا تھا، اس نے کہا اچھا اب اپنا ذائچہ نکالو، گیا۔ تمہاری کیا ہے؟ اس نے کہا جی میری ابھی عمر پڑی ہے 32 سال 8 مہینے، تو اس نے اشارہ کیا جلاد کو، جلاد نے اس کی گردن کاٹ دی۔ تو محمود غزنوی نے کہا ہاں بھی اب یہ بتاؤ جو جو اس کو ماہر مانتا تھا نجومی کون ہے؟ اب سب پہ سکتا تاری ہو گیا، کون جو بھی کہے گا کہ مانتا ہوں اس کی بھی گردن اڑے اس گی۔ کی بھی گردن اڑی۔ تو ان بیچاروں کو تو اپنی قسمت کے حال کا نہیں پتہ ہوتا۔ ہمارے راولپنڈی میں ایک مجسٹریٹ نے، یہ جو دیواریں ہیں نا، دیواریں لکھنا، یہ جگہ جگہ چاکنگ ہوتی ہے، یہ قانوناً جرم ہے، تو ایک عامل کے بارے میں تھا، وہ جگہ جگہ لکھے ہوتے ہیں قسمت کا حال پتہ کیجئے، محبوب آپ کے قدموں میں، اس طرح کے آپ نے دیکھے ہوں گے۔ آج کل تو فیس بک کے اوپر بھی آ جاتے ہیں چوڑا عمل اور فلاں عمل اور فلاں عمل، اس طرح۔ تو وہ مجسٹریٹ نے بلا لیا، تو جب بلایا نا تو کہنے لگے جی کہ آپ عامل ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ نجومی ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے اچھا حساب کر کے بتائیں کہ عدالت آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ کیا بتائے بیچارہ؟ بالکل صحیح۔ ہمارے گلی کا جو ہمارا گھر ہے نا، جو لائبریری تھی نیچے جہاں والد صاحب بیٹھتے تھے، 2 گلیاں لگتی ہیں، تو ایک وہاں آ کے کہنے لگا رملی بابا آیا جو چاہو سو پوچھو، قسمت کا حال بتائے۔ اب آدمی جو پڑھ رہا ہو نا، مطالعہ کر رہا ہو، تو پانچ شور مچے، تو والد صاحب نے کہا جی بابا جی ذرا تشریف لائیں، لے آئے، دیکھا کتابیں ہیں، تو کہنے لگے بابا جی جو پوچھوں گا بتائیں گے؟ کہنے لگے ہاں۔ ہمارے والد صاحب نے جوتا اٹھایا سر پہ اس طرح، کہنے لگے بتائیں بابا جی ماروں گا کہ نہیں ماروں گا؟ اگر وہ کہتا ہے کہ ماریں گے تو نہیں ماروں، تو وہ سیدھا پاؤں میں پڑ گیا، کہنے لگے جی مجھے نہیں پتا تھا یہ وہابیوں کا محلہ، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ واہ جی، تو ان لوگوں کو تو خود اپنی قسمتوں کا حال معلوم نہیں، بالکل ایسے ہی۔ تو اسی لیے رسول پاک نے فرمایا کہ اچھا دیکھیں، میں ایک اور پہلو سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں سرکاری طور پر باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے، ان لوگوں کو روکنا چاہیے۔ دیکھیں حالیہ دنوں میں، پچھلے سالوں میں باقاعدہ قانون ہے ڈاکٹر صاحب، قانون ہے، اچھا، جادوگروں کے خلاف قانون ہے، بلکہ حال ہی میں اسمبلی کے اندر ایک بل پیش ہوا تھا کہ ان کی سزا کو بڑھا دیا جائے۔ اچھا، دل خراش واقعہ پچھلے 2-3 سالوں میں پیش آیا کہ وہ سرگودا میں ایک شخص تھا اور باقاعدہ اعلیٰ پوسٹ پر تھا وہ آدمی، اس نے 100 آدمیوں کو مارا، غالباً مارا، اور اس کو ڈاکٹر صاحب یہ عامل جو ہیں یہ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں مرید کے ہمیں پچھلے سالوں میں نوزائیدہ جو بچے بیچارے دفن ہوتے تھے، ان کی میتیں نکال کے ہاں جی، ان کے ذریعے سے جادو کرتے ہیں، ٹونا کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں میت کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا، یہ ایک الگ طور پر جرم ہے، اس کی ایک الگ قانون سازی ہے۔ لیکن یہ اپنا جو ہے نا بے حرمتی کرنا، عامل جو ہے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ہاں بالکل ایسے، اور مستقبل کی خبریں بتاتے ہیں، خود ان کو پتہ نہیں، اور یہ تو علم غیب صرف اللہ کے صفت ہے، بالکل اللہ تو اس کے اندر اختیارات کرنا۔ ڈاکٹر صاحب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی کوئی اس سے بچتا ہے، بالکل صحیح، ایک بدگمانی، دوسرا بدشگونی اور تیسرا حسد۔ بالکل صحیح، تو ساتھ انہوں نے علاج بھی اس کا بتایا، کہنے لگے کہ اگر توکل ہو تو ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اور اگر کسی کے دل میں بدگمانی پیدا ہو تو اس کے مطابق یقین نہیں کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، نہ کسی کے بارے میں بدگمانی، اور بدشگونی اگر تردد پیدا کرے تو اپنے کام سے رکنا نہیں چاہیے، بالکل اللہ پہ توکل کرتے ہوئے کام کر، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللہ، اللَّهِ، بالکل اور حسد پیدا ہو تو اس کے مطابق عمل نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل ہے۔ تو اور اگر ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے زاد المعاد میں، جی جی جہاں زاد المعاد سیرت کی کتاب ہے، جی جی یا فقہ حیات سیرت کی کتاب ہے، وہاں آپ کہہ لیں کہ جو ایک زہد کی، ورع کی، تقوی کی بھی بہترین کتاب ہے، وہاں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے توکل پر بحث کی ہے، اور یہی 3 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ ان 3 چیزوں کا توڑ توکل کے ساتھ کر سکتے ہیں، اتنا بڑا ہتھیار ہے توکل کا۔ اور پھر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، آپ ان چیزوں سے بدشگونی لے کر رکے نہ، بلکہ آپ اپنے کام کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کئی راستے کھول دیں گے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی، توکل سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ بالکل صحیح اچھا فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب، جو آیت آپ نے تلاوت کی تھی، ہاں۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام جی جی، رجس من عمل عمل الشیطان الشیطان، یعنی تقسم بالازلام، یہ ازلام کیا چیز تھی؟ جی جی جی، یہ وہی بت پانسے جو ہوتے ہیں، یا فال کے تیر نکالنا، جی جی، وہ ہوتا یہ تھا کہ کاہن جو ہے انہوں نے رکھے ہوتے تھے، بعض تیروں پہ لکھا ہوتا تھا لا، بعض پہ لکھا ہوتا تھا نہیں، نا، ہاں یعنی ہاں اور نہیں، تو ان کو جب پھینکتے تھے پانی میں تو پھینکنا، اگر اوپر آ جاتا لا والا تو کہتے بھائی یہ کام یہ نہیں نہیں کرنا، ہاں تو اگر نام آ جاتا کہتے تو کر لو، ہاں ہاں، اور وہی چیز ہے ہمارے ہاں نجومی کوڑیوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، یعنی کوڑیاں پھینکتے ہیں، اگر سیدھی ہو جائیں گی تو یہ، الٹی ہو جائیں گی تو یہ، اور پھر وہ پانی کے اندر باقاعدہ ایسے چٹکی لگا کر بھی پانی کے اندر باقاعدہ کرتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں، یہ مثلا مختلف شکلیں ہیں بالکل ایسے شگون لینے کی، پرندوں کو اڑا کر دائیں طرف گئے تو یہ کرنا ہے، بائیں اچھا طرف علامہ صاحب، آوازوں کے ماشاءاللہ ذریعے سے۔ آپ نے جو بات شروع کی تھی نا توکل کی، اس پر ذرا تھوڑا مزید میرا خیال ہے بات کرنا چاہیے آپ کو، کہ توکل جو ہے کتنا بڑا ہتھیار ہے ایک مومن کے لیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بات ہم کریں گے لیکن وہی ہماری تحدید وقت کا معاملہ۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ چاہتے ہو گر بھلائی، دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی، دین سے لو رہنمائی۔ جی ناظرین کرام، ہم اپنی بات وہیں سے شروع کر رہے ہیں جہاں وقفے پر جانے سے پہلے چھوڑی گئی تھی۔ یہ ڈاکٹر صاحب، آپ توکل کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ توکل جو ہے، یہ جتنی بھی توہمات ہیں، جتنی بدشگونیاں پائی جاتی ہیں، یہ ان کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ہمیں توکل کو اختیار کرنا ہے۔ جب ہم توکل کو اختیار کریں گے تو یہ تمام جتنی قسم کی بدشگونیاں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ جس طرح آپ نے بھی بتایا حسد کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے بہت بہترین، خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا یعنی کہ حسد اتنی بڑی بیماری ہے اور گھنونی بیماری ہے، جیسے ایک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، جلا دیتی ہے، اسی طرح یہ انسان نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے تو نیکیوں کے احد پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں، لیکن یہ حسد، بغض، عداوت، اناد، اللہ کی عطا کا انکار ہے نا جی، انکار ہے۔ اور یہ حسد، بغض، اناد، یہ ساری جو عداوتیں ہیں، یہ پیدا ہوتی ہی توہمات سے ہیں، بدشگونیوں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ یعنی وسلم توکل کا معنی ہم کر سکتے ہیں اللہ کے ساتھ جڑنا۔ ہاں، اور دوسری دیکھیں جو آپ نے بتایا پہلے بھی، اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر ہماری رہنمائی فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ۔ یعنی کہ یہ دیکھیں اس کے اندر جو تجسس ہے یا بدگمانی رکھنا جو ہے، اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اہل ایمان کو بتایا گیا کہ آپ اس سے احتراز کریں، اس سے بچیں۔ یہ کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی سوسائٹی کے لیے ایک ناسور ہیں اور ایک زہر قاتل کی طرح ہے، اور انسان معاشرے کی تباہی بربادی کا سامان فراہم کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو توہمات ہیں بالکل صحیح، یہ توحید کے یکسر خلاف ہیں، بالکل صحیح، اور حیرانی والی بات یہ ہے کہ وہ دین
جو ان توہمات کے خاتمے کے لیے آیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو توہمات کے خلاف ہیں، واضح چیزیں ہیں۔ مثلا ماہ سفر کو ہمارے ہاں منحوس سمجھا جاتا ہے، رسول پاک نے اس کی نفی کی واضح الفاظ میں، اور کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، کوئی مکتب فکر ایسا نہیں جو کہتا ہو کہ نہیں اس میں ایسا ہے ویسا ہے۔ اس کے باوجود ہم مسلمان کہلانے والے زیادہ توہمات کے اندر غرق ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ 13 تیزی کا جو لفظ ہے کہ 13 تیزی یا 13 تیری، یعنی تیری ہوئے گا مطلب تو یہ اندھیرا، کہ پہلے 13 دن جو ہے اس کو، اور 13 کا ایک ہندسہ جو ہے، مثلا فرانسی جو لوگ ہیں وہ 13 کو اپنے لیے منحوس تصور کرتے ہیں۔ ان کے ہاں بلڈنگ ہوگی نا کوئی 20 منزلہ تو 13 نمبر بلڈنگ ہی نہیں ہوتی۔ ابھی نہ رکھو 13 نمبر بلڈنگ، لیکن گنتی میں تو 13 نمبر ہی ہوگی۔ اس طرح چنڈی گڑھ ہے نا، چنڈی گڑھ، تو مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی جو تقسیم انہوں نے کی ہے نا، وہ ایک فرینچ انجینئر تھا، اس نے اس کا نقشہ بنایا، تو اس نے رکھا ہے یعنی 1 سے لے کے 11 تک ایک طرف، اور اس کے مد مقابل یعنی یہ 1 کے سامنے 12 آئے گا، 2 کے سامنے 11 آئے گا، اس طرح۔ تو 13 نمبر نہیں اس نے رکھا، بلاک نمبر 13 نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا جی 13 کیوں نہیں رکھا؟ کہنے لگے اس لیے کہ وہ 13 کو منحوس سمجھتے ہیں، صحیح ہے، اور 7 کو وہ متبرک سے 7 لکی۔ بالکل ہمارے ہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصے سے 7 ڈال کے تو اس کے درمیان میں ایک کانٹا ڈالتے ہیں۔ صحیح، ہمارے مسلمان یہ سمجھتے نہیں کہ کانٹے کا کیا عمل، وہ کانٹا ہے در حقیقت صلیب کی علامت، بالکل، اچھا، یعنی الٹا ایف جس طرح ہوتا ہے نا، اس طرح 7 لکھ کے تو صلیب کی علامت ڈال کے وہ 7 لکی کہتے ہیں۔ صحیح صحیح، 13 کو، تو میں نے کہا جی یہ عجیب بات ہے کہ 1 13 کا انکار کیا، اب ہر بلاک 13 بن رہا ہے۔ واہ، کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا 1 کے سامنے 12 12 اور 1 13، 12 اور 2 کے سامنے 11 2 اور 11 زبردست 13، بات ہے۔ 3 کے سامنے یعنی اس طرح اپنا جو ہے نا 10، 3 اور 10 13، تو 13 کو منحوس سمجھتے ہیں، 7 کو وہ لکی۔ اب 13 تاریخ جب ہوتی ہے تو کیا اب جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سارے منحوس ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، یا 13 نمبر رول نمبر ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور ہمارے ہاں اس چیز کو اب 7 لکھتے ہیں، پہلے 7 ایسے ہوتا تھا، یعنی الٹا ایل جسے دیکھیں نا جو طاق کی ہمارے یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5۔ 7 کے حوالے سے اپنا 7 بھی ہیں، 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان کے وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اچھا ایک اور طرح سے رانا صاحب اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے 364 65 جتنے بھی دن ہیں، سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، رب المشارق والمغارب ہے، سورج غروب ہوتا ہے، یہ ساری جو نظام اللہ تعالیٰ کا چل رہا ہے، اس میں اگر دیکھیں قرآن مجید کا مطالعہ کریں یا ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیں بعض دن ملتے ہیں جن کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جی، لیلۃ القدر اس کے اندر ہے جی، قرآن اس کے اندر نازل ہوا ہے جی، اچھا اس کے بعد والفجر ولیال عشر ہے جی۔ دیکھیں نا یہ ساری چیزیں ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، دنوں کی فضائل تو بیان کیے گئے ہیں، دنوں کی اہمیت تو بیان کی گئی ہے، لیکن کسی کی نحوست بیان نہیں کی گئی۔ نحوست کا تعلق جو ہے وہ انسان کی بدعمالی سے، بدعمالی کے ساتھ ہے، اور نحوست کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ناراضی یا اللہ کی رحمت سے دوری، ہاں، یہی ہے نا، جس ہر میں وہ رحمت و عمل، برکات نہ ہو، ہاں ہر وہ عمل جس ہر میں رات ہاں کے آخری پہر قبولیت کے اوقات ہیں کہ نہیں؟ بالکل، ینزل رسول اللہ پاک کا فی کل لیلۃ رسول الی پاک کا سماء فرمان ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، ہر دن کے اندر نمازیں ہیں کہ نہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے کہ نہیں، یعنی نیکی ہے کہ نہیں، تو نیکی جہاں ہوگی وہاں رحمت و برکات کا نزول ہے، اور جہاں رحمت و برکات ہوگی نحوست نہیں ہوگی، نحوست ہوگی انسان کے کم تولنے سے، کاروبار میں نحوست، کم ماپنے میں، جتنے گناہ کے کام۔ اچھا دیکھیں نحوست ہے گناہ کے کاموں میں، نحوست ہے فحاشی میں، گناہ گاری میں، زنا میں، الزام تراشی میں، اسی طرح نحوست ہے انسان کی وعدہ خلافی میں، جتنے گناہ کے کام ہیں اس کے اندر نحوست ہوتی ہے، عہد و پیمان کو توڑنے میں نحوست ہوتی ہے، اللہ کے دین کو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سنن کو توڑنے سے نحوست آتی ہے۔ نیکی کے ساتھ توکل میں اضافہ ہوتا ہے، نیکی کے ساتھ خیر و برکات پیدا ہوتی ہے۔ جہاں لعنت ہوگی وہ نحوست ہے، نحوست ہے، جہاں رحمت ہوگی وہاں نحوست نہیں ہے، نحوست نہیں، جہاں برکات ہوں گی وہاں نحوست نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، بالکل بالکل، اللہ سے
باندھے ہوئے عہد کو توڑنے کی وجہ سے لعنت نازل ہوتی ہے۔ لعنت حاصل اور اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے؟ سب سے پہلا عہد یہ ہے کہ ہم شہادت کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بالکل اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں۔ بالکل جو اس کا انکار کرے گا وہ نحوست کا باعث بنے گا۔ نمازوں کا حکم ہے، ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے، نہیں پڑھیں گے نحوست کا باعث ہوگا۔ لوگوں کو دھوکہ دیں گے نحوست کا باعث ہوگا۔ یعنی کسی انسان کے اندر نحوست نہیں، بالکل کسی مہینے کے اندر نحوست نہیں، ٹھیک ہے، کسی جگہ کے اندر نحوست نہیں، کسی جانور کسی جانور کے اندر پودے نحوست کے نہیں، اندر، حشرات بلکہ حدیث بھی ہے نا کہ اگر نحوست ہوتی تو گھوڑے میں ہوتی، فلاں میں ہوتی، فلاں میں، یعنی اس لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ ان کی وجہ سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے، بالکل لیکن بین نہیں، اگر ان میں نہیں تو پھر کسی چیز میں نہیں ہے۔ بالکل ایسے نحوست کا تعلق صرف اللہ کی نافرمانی، اور نافرمانی میں سب سے بڑا شرک، ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، بالکل دین اسلام کی نافرمانی، بد عملی، بد فطرتی، بد گماشی، بد معاشی، ان کے اندر نحوست۔ جس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں کے اندر ہوتی، اس میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا۔ ہمارے ہاں سوسائٹی میں بھی، معاشرے میں بھی اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک ساس آتی ہے، وہ کہتی جی جدوں دی ہے ساڈے گھر آئی نا ادوں دی نحوست ہی آ گئی ہے، حالانکہ اس کے آنے سے نحوست نہیں آئی۔ ہم نے کبھی اپنے گھر پر غور نہیں کیا کہ ہمارے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، ہم اللہ کے جو احکامات ہیں اس کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے یا نہیں، کیا ہم حلال کی پابندی کرنے والے ہیں، ہم حرام سے بچنے والے ہیں، اس پر کبھی ہم نے غور نہیں کیا، اور ہم مورد الزام اصل میں وجہ یہ عورت کو تھی، ٹھہرا دیا ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بھی نفی کی عورت میں نہیں ہے، نحوست نہیں ہے، دوسرا یہ تھا کہ عورت جو ہے وہ اصل میں گھر کے سنبھالے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ حالانکہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور کہ ان الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ کتنی خوبصورت بات آپ نے بیان فرمائی کہ دنیا تو ساری کی ساری فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن دنیا کے ان تمام فائدوں سے بڑھ کر جو سب سے زیادہ فائدہ مند چیز ہے وہ انسان کی جو بیوی ہے اس کا نیک ہونا ہے۔ اب دیکھیں نحوست اس کی نیکی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اگر تو وہ نیک بیوی نیک ہوگی تو دنیا جنت ہے، دنیا جنت ہے، خیر و برکات اس کے ذریعے ہیں، اگر وہ نیک نہیں ہے تو اس کی جو وہ بد اعمالی ہیں اس کی وجہ سے ہاں، یعنی بالعکس کہہ رہے بالعکس، ہیں، یعنی تعریف بالعکس جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر صالح نہیں تو نقصان کا باعث ہے، اس طرف اشارہ تھا۔ ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جس پر میرا خیال ہے کہ ہم اتفاق ہمارا ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ نیکیوں کی وجہ سے تو خیر و فلاح ہے، نیکیوں کی وجہ سے برکات اور رحمتیں ہیں، تو اگر برائی ہوگی، گناہ ہوگا تو وہ نحوست ہے۔ تو اصل چیز ہے نحوست گناہ کے کام۔ اگر ان ساری چیزوں کے ساتھ نحوست جڑی ہوئی ہے تو نحوست ہوگی، بذات فی نفسی ہی یہ نحوست نہیں ہے، فی نفسی کوئی چیز منحوس نہیں ہے، ان کے اعمال جو ہیں وہ منحوس۔ سورہ یاسین میں وہ کفار تو کہتے تھے نا انبیاء کو ان تطیرنا بکم، بالکل بالکل، کہ ہمارے لیے تم لوگ منحوس ہو، تو اللہ رب العزت نے جواب میں کہا تھا کہ طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے اپنے اعمال میں ہے، تمہارے اپنے۔ تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اس کو ٹھیک کریں، اگر وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ پر توکل آ جائے گا تو تمام نحوستیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ جس طرح دیکھیں نا، مثال کے طور پر احادیث میں وقت بہت کم ہے کہ جو آدمی صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتا جماعت کے ساتھ، تو میرا خیال ہے یہ اس پر متعدد احادیث بھی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کا جو دن ہے وہ نحوست میں گزرتا ہے، نحوست میں گزرتا ہے، بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بخاری مسلم کے اندر ایک روایت ہے، الفاظ مختلف لیکن جامع الفاظ جو ہیں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر پہلی امتیں پیش کی گئی، کسی نبی کے ساتھ 1 2 4 یعنی تھوڑے لوگ تھے، لیکن میرے جو امتی تھے مجھے دکھائے گئے بہت زیادہ تھے، ان میں سے 70,000 ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ نے یہ بات کی اور اندر چلے گئے، تو واپس تشریف لائے تو حضرت عکاشہ کہنے لگے اللہ کے نبی دعا کریں کہ میں بھی ان میں ہوں، تو آپ نے فرمایا تو بھی ان میں ہوگا، تو باقی صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی دعا، آپ نے فرمایا دعا کروانے میں سبقت لے گیا ہے عکاشہ۔ اچھا، وہ جو صفت بیان کی، پوچھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے، فرمایا اولئک هم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون، یعنی نہ وہ
شرکیہ دم جاڑا کریں گے، نہ دم جاڑا کروائیں گے، نہ وہ بدشگونی سے کام لیں گے۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ ولا یکتمون کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ وہ اپنے جسم کو داغ لگائیں گے، یا ہم کہہ لیتے ہیں جو ٹیچو بنوائے جاتے ہیں جسم پر، وہ نہیں ہم نے کروائیں گے۔ یہ علاج کے لیے بھی ہوتے ہیں، یہ فحاشی کے لیے بھی ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات شیطان تک کی اپنا اور دوسری چیزیں، اپنے جسموں کو داغ نہیں لگوائیں گے۔ اور کریں گے کیا؟ صرف اللہ پہ توکل کریں گے، یعنی اپنی امیدوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا نام توکل ہے۔ اپنی ساری کی ساری تمنائیں، خواہشات، اپنا مستقبل اللہ کے حوالے کر دینے کا نام توکل ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اور یہ نحوست کے بالکل، اور نحوست کے ذہن کے بالکل خلاف ہے، اور نحوست اور بدشگونی کے حوالے سے جتنے بھی نظریات ہیں، ذہن ہیں، ان سب کا کلا کما کر دیتا ہے توکل کا لفظ۔ بالکل ایسے ہی۔ ایسے ہی ہے جی۔ تو ناظرین کرام، آج کی ہماری گفتگو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان زرعی ہے وہی واضح ہوا ہے کہ سفر کے مہینے کے بارے میں جو نحوست کا تصور کیا جاتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ کفار مکہ اور مشرکین عرب کا ذہن تھا کہ وہ ماہ سفر کو اپنے لیے منحوس تصور کرتے تھے۔ کوئی مسلمان ہو اور سفر مظفر کو اپنے لیے منحوس تصور کرے، یہ اس کے شان کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، مسلمانی کے خلاف ہے، اور اس لیے بھی ہمیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے، اس کا رد کرنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا ادوا ولا طیارتا ولا حامتا ولا سفر، کہ ماہ سفر کی منحوسیت کا ذہن رکھنا جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ راستے دشوار تر ہیں زندگی کے کارواں میں، کامیابی کامرانی چاہو گر دونوں جہاں میں، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو